اور اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا قائد ابن قائد، علامہ ابن علامہ، حضرت مولانا حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ مولانا عبدالشکور صاحب سے التماس کروں گا وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، گرج کے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، ہمت والا، جرت والا، فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ ابتسام الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء اور مالک کل شیء ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات جو ہیں ان کی تعداد انگنت ہے، بے شمار ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا صرف اللہ کو پتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اس کی مخلوقات کی، اس کے لشکروں کی، اس کی بنائی ہوئی اشیاء کی تعداد کو نہیں جانتا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کو، اس کے جتھوں کو، اس کی جماعتوں کو، اس کے گروہوں کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا جوہر، گفتگو کا جوہر، سوچنے کا جوہر، یہ تمام کی تمام صلاحیت عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے، اللہ کے بنائے ہوئے جنات، اللہ کے بنائے ہوئے انسان، ان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان 3 مخلوقات میں سے 2 مخلوقات ایسی ہیں جن میں نیکی کا داعیہ بھی موجود ہے اور بدی کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ جنات اور انسان برائی بھی کر سکتے ہیں اور نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، خود اعلان فرما دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے اندر نیکی کی حص کو بھی پیدا فرما دیا اور برائی کے جوہر کو بھی پیدا فرما دیا۔ کامیاب وہ ہوا جس نے نیکی کے راستے کو اختیار کر لیا، ناکام وہ ہوا جس نے بدی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے اور تب اشرف المخلوقات ہے جب وہ برائی کے دائیے کو دباتا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ نے خود کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ روئے زمین کے اوپر کوئی مخلوق بھی انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں،
ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے، زمین کے نیک لوگوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے یہ فرشتے بھی انسان اگر اپنے مقصد کو پہچان لے اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اے فرشتوں سارے کے سارے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک جماعت ایسی ہے جو نور کو افضل سمجھتی ہے، بشر کو کمتر سمجھتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نورانی جماعتوں کو بشر کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو بشر افضل ہے، نور نیچے ہے۔ جب وہ مخلوق ہو نیچے ہے، اور اگر اللہ کے نور کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو تو مخلوق کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کا مقام اونچا ہے، بلند و بالا ہے، لیکن انسان کا مقام جتنا بلند ہے اتنا پست بھی ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسانوں کو اتنا بلند کیا کہ احسن تقویم بنا دیا، اور پھر اتنا گرایا کہ پاتال کی گہرائیاں بھی اس کی پستی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر پاتال کی گہرائیوں سے وہ نکلے گا، اپنے گرے ہوئے مقام اور منصب سے اصل مقام کے اوپر وہ آئے گا جس میں ایمان کی صلاحیت موجود ہے، جس میں نیکی کرنے کا داعی یا نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، انسان افضل ہے جب وہ اللہ کے راستے پہ چلے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ اتنا افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغات کو، جنت کی نہروں کو، جنت کے غلمان کو، جنت کی حوروں کو، جنت کے سبزہ داروں کو، جنت کے محلات کو اس کی ضیافت طبع کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ لوگ جو اپنے نفس کی خواہشات کو دبا رہے ہیں اور پروردگار عالم کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، کہ جس نے اپنے نفس کی خواہش کو دبا لیا اور اللہ کے مقام سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ وہ اپنے مخلوق ہونے کے مقصد کو پا چکے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جو اس مقصد کو پا لیتا ہے وہ بلند و بالا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ نیک آدمی اللہ کے ایک ہونے کی شہادت بھی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صلحاء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن صلحاء اس شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے اپنی زبان سے اللہ کی گواہی نہیں دی، جس نے اپنی زبان سے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہیں دی، بلکہ اپنی گردن کو کٹوا دیا، اپنے لہو کو گرا دیا، اور اپنے لہو کو گرا کے اس بات کو ثابت کر دیا اللہ میں اپنی گواہی میں سچا ہوں۔ زبان سے شہادت دینا اور بات ہے، اور گردن کٹوا کے اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینا یہ اور بات ہے۔ صلحاء شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہداء کا مقام اعلیٰ ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی گردن کو کٹوا کر، اپنے لہو کو گرا کر اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لیکن شہداء کا مقام نیچے ہے، صدیقین کا مقام اوپر ہے، اس لیے کہ صدیق نے اپنے سچے ہونے کی گواہی زبان سے نہیں دی، اپنی گردن کو کٹوا کے نہیں دی، بلکہ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے ثابت کر دیا کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ صدیق ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین بھی شہید ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہیں، لیکن یہ حضرت ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں کہہ دیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ نبی علیہ السلام کی دعوت سچی ہے، نبی کی تعلیمات پکی ہیں، اسی طرح نبی کی سچی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والا ابو بکر بھی سچا ہے، اس لیے کہ ابو بکر کی سچائی اور صداقت کی دلیل یہ ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد
آپ سے کسی دلیل کو طلب نہیں کیا، آپ سے کسی دلیل کو نہیں مانگا، بلکہ جو بات بھی ایمان کی سنی، جو بات بھی اسلام کی سنی، فوراً سے پہلے اس کو قبول کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب آپ باہر نکلتے لوگ آپ کو پتھر مارتے، آپ کو دیوانہ کہتے، آپ کو برا بلا کہتے، حضرت آقا گھر میں پلٹتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں کے اوپر پاہے رکھتی، آپ کو مرہم لگاتی، آپ کو ٹکور کرتی، آپ کو دلاسا دیتی، آپ کو الفاظ کہتی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حبیب علیہ السلام اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ حضرت خدیجہ آپ کو ڈھارس بندھاتی، آپ کو تسلی دیتی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جذبے کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے تنتنے کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے دوبارہ میدان عمل میں نکل جاتے۔ حضرات گرامی قدر، پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ ان دونوں کا جانا حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے انتہائی بڑے صدمے کی بات تھی، اس لیے کہ آپ کی ڈھارس بنانے والے، آپ کی ہمت بنانے والے، آپ کو دلاسا دینے والی دو ہستیاں دنیا سے جا چکی تھیں، لیکن جو آپ کی نبوت اور بعثت کا مقصد تھا اس کا تعلق کسی کی وفات کے ساتھ نہیں تھا، کسی کی حیات کے ساتھ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے مشن کو پوری شد و مت کے ساتھ جاری رکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ طائف کی وادی میں جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی سمت بلاتے ہیں۔ طائف کے بداری لڑکے طائف کے سرداروں اور رؤساء کے حکم کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا نشانہ بناتے ہیں، اور کائنات کا سب سے حسین چہرہ، کائنات کا سب سے مقدس وجود لہو رنگ ہو جاتا ہے۔ چہرہ بھی لہو رنگ ہے، اور سینہ بھی لہو رنگ، کمر بھی لہو رنگ ہے، اور سر بھی لہو رنگ، اور ہاتھ بھی لہو رنگ ہیں، اور قدم بھی لہو رنگ۔ ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبریل امین بھی اس کے ساتھ تھے، کہا حبیب حکم کرو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ نے الفاظ کہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت رسول اللہ سے پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے تلخ دن کون سا دن تھا؟ آپ نے کہا میری زندگی کا تلخ ترین دن وہ تھا جب میں طائف کی وادی میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا تھا، اور وہ لوگ میرا استقبال اور میری دعوت کا جواب پیار سے نہیں دے رہے تھے، بلکہ مجھے پتھر مار رہے تھے، اور مجھے برا بلا کہہ رہے تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، مجھے لہو میں ڈبو رہے تھے۔ حضرات آج ہم معمولی لوگ ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، لیکن حضرات کائنات کے امام کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ لوگوں نے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے، زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے، اہلاً و سہلاً مرحبا نہیں کہا، بلکہ پتھر مار کے آپ کا استقبال کیا، آقا کو زخمی کر دیا۔ لیکن آقا کی استقامت کا عالم یہ ہے، آقا نے ایسے عالم میں بھی یہی الفاظ کہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آج آقا گھر پلٹے، آپ کو دلاسا دینے والی خدیجہ الکبریٰ موجود نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ کو لہو میں ڈوبے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کی یاد آئی کہ ماں میرے باپ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کیفیت کو دیکھا، آپ کی طبیعت کے اوپر بھی غم کے اثرات وارد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دیکھا، اللہ نے فیصلہ فرما لیا، آج سے پہلے تیرے زخموں کے اوپر پائے خدیجہ رکھتی تھی، لیکن آج کے دن تیرے زخموں کے اوپر میں خود پائے رکھوں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ سین بیت اللہ سے اٹھا لیا، سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، بیت المقدس سے بدریہ سیڑھی یا بدریہ براق آپ کو آسمان کی بلندیوں کی طرف بلا لیا۔ تطبیق یہ ہے، پہلا حصہ براق کے اوپر مکمل ہوا، اور دوسرا حصہ سیڑھی کے ذریعے، یا تو ڈائریکٹ سیڑھی کے ذریعے اوپر گئے، یا براق سیڑھی کے ذریعے گزرتی ہوئی آپ آسمان کی بلندیوں کے اوپر گئے۔ آپ نے پہلے آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، حضرت یحییٰ کو دیکھا، جناب عیسیٰ کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا، جناب ادریس کو دیکھا، جناب موسیٰ کو دیکھا، جناب ہارون کو دیکھا،
جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اللہ سے پردے کی اوٹ میں ہم کلام ہوئے، اللہ نے آپ کو زمین کے اوپر واپس پہنچا دیا۔ صبح دم آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیت المقدس کے سفر کی بھی خبر دی، آسمان کے سفر کی بھی خبر دی۔ ابو جہل بڑا دانا و بینا تھا، اس بات کو جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دی ہے، ذکاوت دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، علم و حکمت عطا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آیا، کہا ابو بکر یہ بات بتلاؤ، کیا آدمی ایک دن کے اندر بیت المقدس کا سفر کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہونے کے امکانات ہی موجود نہیں ہیں، کئی ہفتوں کا سفر ہے، اس کے لیے ہفتوں کی مدت درکار ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بات دوبارہ غور کر کے بتلاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ بات کہتا ہے میں بیت المقدس کا سفر کر کے نہیں آیا بلکہ آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا حضرت رسول اللہ نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں ایسا کہا ہے۔ کہا اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، جو اللہ میرے نبی کے سینے کے اوپر ہر آئے دن جبریل کو بھیجتا ہے، اگر اس نے اپنے نبی کی ضیافت تباہ کے لیے ایک دن اس کو آسمان کی بلندیوں پہ بلا لیا، اس میں کون سی چمبے والی بات؟ صلحاء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن صلحاء شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شہید نے لہو سے گواہی دی ہے، اور شہداء کا مقام اعلیٰ ہے لیکن شہداء صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صدیقین کا مقام بھی اعلیٰ ہے، لیکن روئے زمین کے اوپر حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم نے کلام کیا، لوگوں سے کلام کیا، ہم نے کلام کیا، علماء دین سے کلام کیا، ہم نے کلام کیا، شیوخ الحدیث کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، حضرت مفتی عبید اللہ کے ساتھ کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، حضرت شاہ اسحاق سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے کلام کیا، بات بڑھتے بڑھتے حضرت امام بخاری تک پہنچی، حضرت امام بخاری نے کلام کیا، حضرت احمد ابن حنبل سے کلام کیا، حضرت احمد ابن حنبل نے کلام کیا، جناب امام زہری سے کلام کیا، امام زہری نے کلام کیا، جناب سالم سے کلام کیا، جناب سالم نے کلام کیا، عبداللہ ابن عمر سے کلام کیا، عبداللہ ابن عمر نے کلام کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، لیکن جب حضرت رسول اللہ کی باری آئی آپ نے علم کو حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، آپ نے علم کو حاصل کیا رب قدیر سے حاصل کیا، اللہ کل شیء قدیر سے حاصل کیا، مدبر الامور سے حاصل کیا، اول سے حاصل کیا، آخر سے حاصل کیا، ظاہر سے حاصل کیا، باطن سے حاصل کیا، احکم الحاکمین سے حاصل کیا، مالک کائنات سے حاصل کیا، علیم بذات الصدور سے حاصل کیا، عالم الغیب والشہادہ سے حاصل کیا۔ انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ انبیاء اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کلام نہیں کرتے، انبیاء صرف اپنے ساتھ ملنے جلنے والے معاشروں کے لوگوں سے کلام نہیں کرتے، بلکہ نبی جب بھی کلام کرتے ہیں انسانوں کے علاوہ اللہ کے ساتھ بھی کلام کرتے ہیں۔ اس لیے صدیقین کا مقام اعلیٰ ہونے کے باوجود نبیوں کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبیوں کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن نبی اپنے مقام بلند کے باوجود ان 313 رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کو اللہ نے نظام دے کے بھیجا، جن کے نظام کو چھوڑنے کی وجہ سے آج انسانیت سسک رہی ہے، آج انسانیت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آج انسانیت اپنے راستے کو فراموش کر چکی ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم حضرت رسول اللہ کے نظام کو، ان کی شریعت کو صحیح معنوں میں قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ڈراؤن حملے ہوتے رہیں گے، ظلم کی چکی میں انسانیت پستی رہے گی، مہنگائی کا سیلاب تم کو بہا کے لے کے جاتا رہے گا، بدامنی اپنے عروج کے اوپر رہے گی۔ اللہ کی قسم ہے دکھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو امن اگر مل سکتا ہے، سکون اگر مل سکتا ہے، دکھوں کو اگر شانتی مل سکتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کے نظام کے ساتھ مل سکتی ہے۔
روئے زمین کے اوپر جتنے بھی نظام آئے ہیں وہ فلسفیوں کے بنے ہوئے نظام ہوں یا حکیموں کے بنے ہوئے نظام ہوں یا دانشوروں کے بنے ہوئے نظام ہوں یا مغربی سیاسی زعماء کے بنے ہوئے نظام ہوں، وہ سارے نظام نیچے ہیں، اللہ کے نازل کردہ نظام اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 قوانین کو نازل کیا، 313 310 یا 315 رسول اللہ کو مبعوث کیا۔ انبیاء علیہ السلام صاحب شریعت اور صاحب قانون رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، ایک نقطے کی بات ہے کہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج دکھ کا عالم یہ ہے، ہم کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں لیکن حلیہ حضور کا نہیں مانتے، کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں لیکن تجارت حضور کی نہیں مانتے، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن جہاد رسول اللہ کا نہیں مانتے، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن سیاست رسول اللہ کی نہیں مانتے، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن تہذیب آپ کی نہیں مانتے، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں تجارت آپ کی نہیں مانتے۔ حضرات، آج عالم یہ ہے نواز شریف پوری کی پوری قوم کو سود کی دلدل میں دھکیل رہا ہے اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ نوجوانوں کو 1 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک کے قرضے لے کر ان کے پر 8% سود لے کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ مسجد خاموش ہیں، منبر خاموش ہیں، علماء خاموش ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر کوئی اسیر مسلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن و سنہ موومنٹ اور جمعیت اہل حدیث کا منشور بالکل واضح ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ رسول کے قانون کی بات کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، 313 رسول اللہ کا مقابلہ انبیاء علیہ السلام نہیں کر سکتے لیکن 313 رسول اللہ بھی ایک ہی مقام کے پر فائز نہیں ہیں بلکہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے چلچلاتی ہوئی دوپہر کو نہیں دیکھا، جنہوں نے ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھا، جنہوں نے چھا جانے والی رات کو نہیں دیکھا، جنہوں نے آنے والے پتھروں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے جھٹلانے والی قوم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے گالیاں دینے والے لوگوں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے نمرود کی جلتی ہوئی چتا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا، قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا، حامان کے منصب کو نہیں دیکھا، شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا، بنی اسرائیل کی عداوت کو نہیں دیکھا۔ ان نبیوں کی نگاہ اگر ہوتی تھی مالک کائنات کے حکم پہ ہوتی تھی، اس کی تقدیر پہ ہوتی تھی۔ خود اللہ نے اعلان فرما دیا، اپنے حبیب کو اس امر کا اعلان فرما دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ حبیب علیہ السلام آپ نے صبر کرنا ہے جیسے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ حضرات، لیکن اب کائنات کی ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، صلحاء کا مقام نیچے ہے، شہداء کا اوپر ہے، شہداء کا نیچے ہے، صدیقین کا مقام اوپر ہے، صدیقین کا مقام نیچے ہے، انبیاء کا مقام اوپر ہے، انبیاء کا مقام نیچے ہے، رسول اللہ کا مقام اوپر ہے، رسول اللہ کا مقام بھی نیچے ہے، رسولوں کا مقام اوپر ہے۔ لیکن پوری کائنات میں یہ مقام اگر حاصل ہوا، تنہا مصطفیٰ کو حاصل ہوا، تنہا مجتبیٰ کو حاصل ہوا، تنہا مدثر و مدمل کو حاصل ہوا، تنہا بشیر و نذیر کو حاصل ہوا، تنہا امام کائنات کو حاصل ہوا، تنہا فخر موجودات کو حاصل ہوا کہ صلحاء ہو، شہداء ہو، صدیقین ہوں، انبیاء ہو، رسول اللہ ہو، رسول ہوں، یہ ساری کائنات اگر جمع ہو جائے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، یہ مقام اگر حاصل ہے تو کائنات کے امام کو حاصل ہے۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَاجَزْنَا النُّذَرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج قرآن و سنت کانفرنس میں میں مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی جرت اور جسارت کرتے ہوئے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر صحیح معنوں میں صرف ایک ہی نمونہ ہمارے پاس عملی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ نمونہ ہے حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی کا، جن کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ جتنے بھی انبیاء
ماضی میں اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے، اپنے عہد کے بڑے بن کے آئے، اپنی قوم کے رہنما بن کے آئے، مگر آج وہ آیا ہے جو اپنے عہد کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے کرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 2 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرزمین مکہ کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرزمین حجاز کا بڑا بن کے نہیں آیا، جزیرۃ العرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، بر اعظم ایشیا کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہوا طرح مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ حضرات، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کسی ملا کی زندگی نمونہ نہیں، کسی پیر کی زندگی نمونہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی زندگی نمونہ نہیں، کسی جاگیردار کی زندگی نمونہ نہیں، تمہارے لیے کسی چودھری کی زندگی نمونہ نہیں، کسی سردار کی زندگی نمونہ نہیں، اجداد کی زندگی نمونہ نہیں، آبا کی زندگی نمونہ نہیں، اور پوری کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی زندگی تمہارے نمونہ ہے، وہ مدثر و مدمل علیہ السلام کی ذات ہے۔ انہی کے نقش قدم پہ چل کے، انہی کے نقش قدم پہ چل کر تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامران ہوگے۔ آج مسلمان زوال پذیر ہے، اس کے زوال کی واحد وجہ یہ ہے وہ آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے، ان کے نظام سے دور ہے، ان کے اسوہ حسنہ سے دور ہے، ان کی سیرت سے دور ہے، ان کی سنت سے دور ہے، ان کی احادیث سے دور ہے، ان کی خطابت سے دور ہے، ان کے سکوت سے دور ہے، ان کی چال سے دور ہے، ان کی ڈھال سے دور ہے، ان کی گفتار سے دور ہے، ان کی رفتار سے دور ہے، ان کی احادیث سے دور ہے، احادیث قولی سے دور ہے، احادیث فعلیہ سے دور ہے، احادیث تقریری سے دور ہے، ان کی سنت متواترہ سے دور ہے، ان کی سنت ثابتہ سے دور ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کی سنت کو نہیں مانتے، جو ان کی چال کو نہیں مانتے، جو ان کی ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کے حلیے کو نہیں مانتے، جو ان کے لباس کو نہیں مانتے، جو ان کی اٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کی بیٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کی نشست کو نہیں مانتے، جو ان کی برہاس کو نہیں مانتے، جو ان کو مسجد میں نہیں مانتے، جو ان کو بازار میں نہیں مانتے، جو جمعے کے دن تو مانتے ہیں، ہفتے کے دن نہیں مانتے، جو مکہ میں تو مانتے ہیں، پاکستان میں نہیں مانتے، جو مدینہ میں تو مانتے ہیں، انگلستان میں نہیں مانتے، جو درس میں تو مانتے ہیں، سیاسیات میں نہیں مانتے، جو اجتماع میں تو مانتے ہیں لیکن اپنے افکار میں نہیں مانتے، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں مالک کائنات نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ آج ہماری رسوائی کی وجہ، آج ہماری ذلت کی واحد وجہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی ہستی ہم کو عطا کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم ہر مقام کے اوپر زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، اسلام جو کہ کامل تابعداری کا نام ہے، اسلام جو کہ اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے تابع کرنے کا نام ہے، اسلام جو کہ من و عن بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی اگرچہ اور مگرچہ کے، بغیر کسی چونکے چنانچہ کے، بغیر کسی شرط کے حضرت رسول اللہ کی ہر بات کو ماننے کا نام ہے۔ یہ کس طرح کا مسلمان ہے جو حلیہ بھی رسول اللہ کا نہیں مانتا، جو تجارت بھی آپ کی نہیں مانتا، جو آئین بھی آپ کا نہیں مانتا، جو قانون بھی آپ کا نہیں مانتا، جو سیاست بھی آپ کی نہیں مانتا، جو ریاست بھی آپ کی نہیں مانتا، جو ثقافت بھی آپ کی نہیں مانتا، جو عوامر بھی آپ کے نہیں مانتا، جو انداز بھی آپ کا نہیں مانتا، جو اتوار بھی آپ کا نہیں مانتا۔ حضرات یاد رکھیے، دنیا میں غلبے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
اور تم زمین کی طاقت کے اوپر ناز کرتے ہو، زمین کی فوج پہ ناز کرتے ہو، زمین کے عہدوں پہ ناز کرتے ہو۔ اللہ کی قسم سرفرازی اگر ملے گی ایمان کے ذریعے ملے گی، عمل صالح کے ذریعے ملے گی۔ کیا تھا ابو بکر عمر کے پاس، کیا تھا عثمان و علی کے پاس رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ آج پینٹ بھی ہے، کوٹ بھی ہے، ٹائی بھی ہے، سوٹ بھی ہے، بوٹ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ہر چیز ہے، پروٹوکول بھی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، فوجی دستے بھی ہیں، سلیوٹ بھی ہے، ٹینک بھی ہے، توپے بھی ہیں، میزائل بھی ہے، یورینیم بھی ہے، پلوٹونیم بھی ہے، جدید اسلحہ سازی کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں، لیکن زمین کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنا ہوا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی واحد وجہ، خطبے سن رہے ہیں، ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال رہے ہیں، درس سن رہے ہیں لیکن وہ کان سے اتر رہا ہے، گلے تک پہنچتا ہے، دل کے اوپر وہ بات اثر نہیں کرتا۔ خطبے سن رہے ہیں لیکن زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آ رہا، کتابیں پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی میں کوئی تغیر نہیں آ رہا۔ اللہ کی قسم اگر مسلمان صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے پاسباں بن کر میدان عمل میں نکل آئیں تو جس طرح اللہ کا وعدہ ابو بکر کے ساتھ تھا، اللہ کا وعدہ عمر کے ساتھ تھا، اللہ کا وعدہ عثمان و علی کے ساتھ تھا، اللہ کا وعدہ آج بھی موجود ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جو پروردگار عالم صحابہ کرام کو زمین پہ غلبہ دے سکتا ہے اور 1300 سال تک مسلمانوں کو زمین پہ غالب رکھ سکتا ہے، آج مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر اتنا بھی ایمان نہیں اتنا 100 برس پہلے کے مسلمان میں موجود تھا۔ حضرات اگر یقین نہیں آتا، ہم ایمان کے اعتبار سے گھٹ رہے ہیں اور سرمایہ کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں، ہم اسلام کے اعتبار سے گھٹ رہے ہیں اور دنیاوی ناز و نعمت کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے غلط نہیں کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے درست کہا تھا۔ ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آج کا بچہ اپنے علماء دین کو، آج کا نوجوان اپنے والدین کو، شیوخ الحدیث کو، اللہ کے دین کی بات کرنے والوں کو وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے۔ اپنی داڑھی کو مڑوا کر، نمازوں سے دور ہو کر، مسجد سے علیحدہ ہو کر، اپنے دفتر کے اندر بڑی گھول گھومنے والی کرسی کے اوپر بیٹھ کر، اپنے دماغ کو گھما کر وہ سمجھتا ہے میں کامیاب اور کامران ہو چکا ہوں۔ اللہ کی قسم تو کبھی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، تجھے کبھی جب بھی ملے گی یا قرآن کے ذریعے ملے گی یا حدیث پاک کے ذریعے ملے گی۔ حضرات اس بات کا شعور اور اس بات کا ادراک نہ آج مسلمان حکام کے پاس ہے نہ مسلمان عوام کے پاس ہے۔ حکام بھی دین سے دور ہے اور عوام بھی دین سے دور ہے۔ عوام دین سے دور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کو کافی سمجھتی ہے، اور اللہ اگر توفیق دے تو نماز پنجگانہ سمجھ کے ادا کر کے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر احسان کرتی ہے۔ اور باقی جہاں پر دین کے مشکل حصے ہیں، جہاں پہ پردے کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ حرام کاری سے بچنے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اس کے حرام سے بچنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ان کے لیے دین جو ہے نعمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ وہ دین کے اس حصے کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو حصے کے اوپر عمل کرنا آسان ہے، اور حصے کا انکار کرنے کے اوپر مادہ و تیار ہے جس حصے کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ آج کا مسلمان سیکولر ہو چکا ہے، آج کا مسلمان لا دین ہو چکا ہے۔ آج دین کی نئی تعبیرات بتلائی جا رہی ہیں، آج دین کی نئی تشریحات کی جا رہی ہیں۔ آج اجتہاد کے نعرے کے نام کے پر قرآن مجید کی آیات کو بدلا جا رہا ہے۔ آج اجتہاد کے نعرے کو لگا کر پیغمبر زمان کی شریعت کو مسخ کرنے کی جرت اور جسارت کی جا رہی ہے۔ آج لوگ درس دے رہے ہیں، پردے کے اوپر بھی اجتہاد کی ضرورت ہے اور سود کے اوپر بھی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور بے وقوفو، جس بات کو اللہ نے حرام کر دیا ہو اور جس بات کو پیغمبر زمان نے حرام کر دیا ہو، وہ تم اجتہاد کے ذریعے اس حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو؟ آج سے تقریباً 2 برس پہلے کی بات ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے اندر ایک پروگرام ہوا ڈان ٹی وی کے اوپر۔ اس نے مجھ سے پوچھا
آپ حضرت علامہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہ حضرت علامہ بڑے عظیم آدمی تھے، ان کے اندر ملت کا درد تھا، ان کے اندر مسلمانوں کے عروج کی خواہش ان کے اندر تلاطم کی طرح، طوفان کی طرح ان کے اندر موجود تھی۔ میں نے کہا انہوں نے بجا طور پہ یہ بات کہی تھی کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ میں نے کہا وہ آفاقی سوچ کے مالک تھے، انہوں نے کبھی لسانیت کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے قوم پرستی کی بات نہیں کی، کبھی وہ آرائی اور شیخ راجپوت کے جھگڑوں کے اندر نہیں پڑے، کبھی پنجابی پٹھان بلوچی سندھی کے تفریق کی بات نہیں کی، کبھی عربی غیر عربی کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ پوری امت کی بات کی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب بےتاب ہو جائے۔ اس اینکر نے مجھ سے پوچھا حضرت علامہ کے 2 اجتہادات کے اوپر روشنی ڈالو۔ میں نے کہا حضرت علامہ کے کون سے اجتہاد؟ اس نے کہا حضرت علامہ نے کہا دوسری شادی جو ہے وہ جائز نہیں رہی، اور حضرت علامہ نے یہ بات کہی ہے بینک کا سود جائز ہے۔ میں نے کہا میرے علم میں یہ بات موجود نہیں کہ حضرت علامہ نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن اگر حضرت علامہ نے بھی کہا ہے تو غلط کہا ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے تو علامہ کا نہیں پڑھا بلکہ کائنات کے امام کا پڑھا ہے۔ اس نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرت علامہ کی تعریف کر رہے تھے، میں کہا میں آج بھی ان کی تعریف کرتا ہوں، میں آج بھی ان کا قدردان ہوں، میں آج بھی ان کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں نے کلمہ اگر پڑھا ہے تو مدینے والے کا پڑھا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے دنیا میں ہر شخص غلطی کھاتا ہے اور دنیا میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، تم اپنی پگڑی کی بات چھوڑو، تو اپنی پگڑی کی بات چھوڑ، تم اپنی ٹوپی کی بات چھوڑو، ہم اپنی ٹوپی کی بات چھوڑیں، تم اپنے اکابرین کا جھگڑا چھوڑو، ہم اپنے اکابرین کا جھگڑا چھوڑیں، تو اپنی سیاست کی دکان کو بند کرو، ہم اپنی سیاست کی پٹاری کو بند کریں، تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو بلاک کرو، ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو بند کریں، اپنے سارے کے سارے معاملات میں حضرت رسول اللہ کو اپنا امام بنا لے، اپنا مرشد اور اپنا مقتدا بنا لے، تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج دکھ کی بات ہے، آج علمیہ کا مقام ہے کہ غیر پہچان رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں پہچان رہا۔ ڈاکٹر ولیم روونز جو پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر اس مقام کے اوپر فائز ہے، آرچ بشپ آف کینٹربری جو پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر اس مقام پہ فائز ہے کہ جس مقام کے اوپر کیتھولک چرچ کے یہاں پر پوپ کا مقام ہوتا ہے، جتنا پوپ کا مقام بلند ہے اسی طرح پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر آرچ بشپ آف کینٹربری سب سے بڑا پادری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم روونز کا مقام پروٹسٹنٹ چرچ کے یہاں پہ بالکل وہی ہے جو ہمارے نزدیک کعبہ کے امام کا مقام ہے۔ حضرات جس راج میں حضرت شیخ الحدیث، حضرت مفتی جمعیت، حضرت مفتی قرآن و سنت کی مسجد میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھ رہا ہوں، اسی طرح ڈاکٹر ولیم روونز آج سے 7 برس قبل عیسائیوں کے ایک اجتماع کے اندر موجود تھا اور عیسائی بڑی تعداد میں اس کے درس کو سننے کے لیے وہاں پہ جمع تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتلائیے، انگلستان کے اندر ہم نے زبانی قوانین کو جو صدیوں سے جاری و ساری ہے اس کو یہاں پہ نافذ کیا، اور حضرات بات دشمن کی بھی سچی ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ انگلستان میں آج کئی اسلامی ملکوں سے زیادہ امن و امان ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے پوچھا گیا جو جہاں پر جو جرائم کی ایک یہاں پہ نیٹ ورک موجود ہے، زناکاری کے جہاں پہ اڈے کھلے ہوئے ہیں، جو شراب نوشی کے اندر دھت ہو کر، اس کے نشے میں دھت ہو کر لوگ گل گپاڑا کرتے ہیں اور بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کو پامال کر دیتے ہیں، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں جو موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا حل اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو آپ بتلائیں۔ آرچ بشپ آف کینٹربری ڈاکٹر ولیم روونز نے عیسائیوں کے اجتماع کے اندر مخاطب ہو کر ان کو یہ بات کہی، انگلستان کے سارے مسائل اگر حل ہوں گے تو اس وقت حل ہوں گے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو یہاں پہ نافذ کر دیا جائے گا۔ حضرات لوگ حیران رہ گئے، 7 برس پہلے کی بات، رپورٹ پہنچی، آگے پہنچی اور آگے پہنچی، جس طرح اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، حریفوں نے جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں ڈاکٹر ولیم روونز کے ناقدین بھی بات کو بڑھاتے بڑھاتے ملکہ برطانیہ تک پہنچ گئے، ہر طرف بات پھیل گئی، اس کو طلب کیا گیا۔ ہاؤس آف لارڈ جو انگلستان کا سینٹ ہے اور ہاؤس آف کامن جو انگلستان کی قومی اسمبلی ہے، ان کے جوائنٹ سیشن کے اندر ڈاکٹر ولیم روونز کو طلب کیا گیا، اور مدعا اور مقصد صرف ایک تھا کہ ڈاکٹر ولیم روونز ان ایوانوں کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر نظر ثانی کرے اور یہ بات کہے کہ جو میں نے بات کہی تھی وہ غلطی سے کہہ دی تھی، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ انگلستان کا آئین ہمارے حقوق کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ ڈاکٹر ولیم روونز کو جب ہاؤس آف لارڈ میں بلایا گیا، ہاؤس آف کامن میں بلایا گیا، پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر موجود تھا، وائس آف امریکہ بھی وہاں پر موجود تھا، وائس آف جرمنی بھی موجود تھا، CNN بھی موجود تھی، BBC کے نامہ نگار بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر ولیم روونز سے پوچھا گیا، ڈاکٹر صاحب انگلستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ الفضل بما شہدت بہ الاعداء۔ ڈاکٹر ولیم روونز نے انگلستان کے جوائنٹ سیشن کے جوائنٹ اجلاس کے اندر کھڑے ہو کر اس نے کیا الفاظ کہے؟ اس نے کہا، میں حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، حضور کی رسالت کو نہیں مانتا، حضور کی امامت کو نہیں مانتا، ان کی نبوت کو نہیں مانتا، لیکن تاریخ کا طالب علم ہوں، ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، انگلستان کے مسائل رسول اللہ کی شریعت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آدھا تو مانتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے، دشمن تو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے، اور جس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اسی کے نظام سے معاشروں کو سکون ملے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، کائنات کا وہ کون سا لیڈر ہے اور کائنات کا کون سا رہنما ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے، جس کا ذکر کرنے سے روحوں کو سکون ملتا ہو؟ اللہ کی قسم، حضرت رسول اللہ کی بات سے، آپ کی گفتار کے ذکر سے، آپ کی احادیث کے بیان سے انسانوں کی روحوں کو سکون ملتا ہے، اور جس کی یاد سے انسانوں کی روحوں کو سکون ملتا ہے اسی کے نظام سے معاشروں کو بھی امن ملے گا۔ وہی دری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ نسخہ کیمیا صرف ایک جگہ پر ہے، وہ نواز شریف کے پاس نہیں، عمران خان کے پاس نہیں، زرداری کے پاس نہیں، اور سوئی ہوئی قوم کے بدھو لوگوں، سوئی ہوئی قوم کے احمق لوگوں، علاج کہاں پر ہے؟ حضرت حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات، نظام وہ ہے جس نے رومت الکبریٰ کی طاقت کو پاش کر دیا، نظام وہ ہے جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا، نظام وہ ہے جس نے کائنات میں اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند و بالا فرما دیا۔ حضرات، اصل نظام وہ ہے، لیکن جب دل میں پارٹی کا بت موجود ہو، جب دل کے اندر برادری کا بت موجود ہو، جب دل میں دنیا دار لیڈروں کی رفاقت اور صحبت کی طلب اپنی انتہا کے اوپر موجود ہو، اس وقت اس بات کا گمان کرنا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، نہیں نافذ ہو سکتا۔ اس کے نفاذ کے لیے یک رنگی کی ضرورت ہے، یک رنگی کی، دو رنگی جہاں پر موجود ہوگی وہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج ضرورت ہے سمر کی، آج طالب علموں کو ضرورت ہے، آج علماء دین کو ضرورت ہے، آج عام مسلمانوں کو ضرورت ہے، آج ہر مومن و مسلمان، ہر قرآن کے قاری کو ضرورت ہے، ہر حدیث کے طالب علم کو ضرورت ہے، وہ میدان عمل میں آئے، اس بات کا ڈنکا بجائے کہ روئے زمین کے لوگوں سارے نظام آزما لی ہے، ایک نظام باقی ہے اور وہ مصطفیٰ کا نظام ہے، جب تک اس کو نہیں آزماؤ گے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کیا قرآن و سنت کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ صرف قرآن کو پڑھ کے سنا دیا جائے؟ کیا قرآن و سنت کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ صرف حدیث کی تعریف یا حضرت رسول اللہ کی سیرت کے چند پہلوؤں کو بیان کر دیا جائے؟ نہیں، قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دستور کا نام ہے، اس کے نازل کردہ ضابطۂ حیات کا نام ہے، اس کے نازل کردہ منشور کا نام ہے،
اس کے نازل کردہ آئین کا نام ہے، اس کے نازل کردہ قانون کا نام ہے، اور جب تک قرآن و سنت کو وطن عزیز میں نافذ نہیں کیا جائے گا وطن کے معاملات جوں کے تو رہیں گے۔ اگر معاملات کا حل ہوگا تو قرآن و سنت کے ذریعے حل ہوگا۔ آج قرآن و سنت نافذ کر دو، ڈرون حملے خود بہت بند ہو جائیں گے۔ آج قرآن کو نافذ کر دو، ڈرون حملے خود بہت بند ہو جائیں گے۔ کیسے بند ہو جائیں گے؟ قرآن نے ذکر کیا، ایک مسلمان کے قتل کا ذکر کیا، ایک مسلمان کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کا خون جو ہے اس کی خاطر 1400 مسلمان بھی اپنی گردن کٹوانے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ 1400 صحابہ کے ساتھ عثمان کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اپنے ہاتھ کو دینے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرات مجھے یہ بات بتلاؤ، آج ہمارے حکمرانوں کا دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے پورے ملک کو برباد کر لیں، چند سو لوگوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کو برباد کر لیں۔ وہ کائنات کا سب سے مقدس وجود، کائنات کی سب سے اعلیٰ افضل ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اولیاء کی سب سے بڑی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ایک مسلمان کے خون کے بدلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو بھی قربان کرنے میں مادہ ہو گئے، 1400 صحابہ کی جان کو بھی قربان کرنے میں مادہ ہو گئے۔ حضرات یہاں پہ انسان مچھر اور مکھی کی طرح مر رہے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھی دائیں بائیں سے کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی بند کرنے سے قومی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے۔ قومی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروایا جائے۔ حضرات اس کے باوجود ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے مادہ تیار نہیں، اس کے باوجود ہمارے کان کے اوپر کوئی جو نہیں رینگ رہی۔ حضرات آج ضرورت ہے اس سمر کی کہ ملت کے جوانان رانا، ملت کے بزرگ، ملت کے بوڑھے، ملت کی بیٹیاں، ملت کی بہنیں، ملت کی مائیں اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے کتاب و سنت کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ حضرات کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے آپ انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کتاب و سنت کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کتاب و سنت کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے اداروں میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی دکانوں پہ، اپنی فیکٹریوں میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اسلام آباد میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اگر یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھی کھانا کھا کے جائیں، کھانے کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے۔ بیویوں سے بھی درخواست ہے کھانا کھا کے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین